منبر نور پہ جلوہ وار معزز و مکرم علماء ملت اسلامیہ و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین بے شک وعلى آلہ وأصحابہ وذریات اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا و شاہ جی میاں کے چاہنے والوں، آؤ آؤ ہم سب مل کر سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم، آقاؤں کے آقا داتاؤں کے داتا، امام الانبیاء حبیب کبریاء مکی مدنی تاجدار، یعنی کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ہم تمام کے دلوں کے چین جنابی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں والہانہ عاشقانہ غلامانہ ایماندارانہ انداز میں پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ایسی مشکل میں خبر لی جو ہماری، سید عالم مدد کی جو ہماری، ہر گھڑی رحمات کا درکار ہے، گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے۔ واہ واہ، بلند آواز سے بولیے گا، گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے۔ آپ کو لوگ وہاں کیسے بیٹھے بھائی؟ اگر کوئی دقت نہ ہو تو آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائے۔
آگے تشریف لیں۔ بڑا لمبا سفر کر کے میں آپ تک پہنچا ہوں، بے شک۔ اور یہ محبتیں ہیں شاہکار ترنم بلبل باغ مدینہ عالی جناب عباس نظامی صاحب قبلہ کی، جن کے ذریعے پہلی مرتبہ آپ حضرات سے وحیثیت خادم ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس پاکیزہ بزم کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے جے پور کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک قیمتی ہیرا، ان کی زبانی آپ نے نعت و منقبت سماعت فرمائی۔ اس سے قبل محب گرامی وقار شاعر اسلام عباس نظامی صاحب قبلہ کی زبانی بھی آپ نے اچھوکے انداز میں سماعت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ وقتاً فوقتاً ناظم اجلاس عمدۃ النقبہ حضرت مولانا ناظم رضا عثمانی صاحب قبلہ کی زبانی نقابت کے اشعار سماعت فرما رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی ہم تمام کا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا اور صاحب خانہ کا راہ خدا میں خرچ کرنا، تمام کو رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ طیبہ میں قبول فرمائے۔ بلند آواز سے بولیے آمین۔ آمین ثم آمین۔ ایک جگہ رکھیے اس کو بھائی، تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیے تو تھوڑا اچھا لگے گا۔ ٹھنڈ آ جائیے، قریب آ جائیے، آئیے ماشاء آئیے، بس بیٹھا آپ بھی تھوڑا 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 تھوڑا، ہاں سمٹ کے بیٹھیے بیٹھیے ذرا قرینے سے، سمٹ کے بیٹھیے بیٹھیے ذرا قرینے سے، ہمیں امید ہے وہ آئیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جو منبر رسول کے جتنا قریب ہوتا ہے، جو منبر رسول کے جتنا قریب ہوتا ہے، رحمت پروردگار اس کے اتنے ہی قریب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہیں مسٹیک ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کیجیے، وگرنہ تو میاں یہ مشینری ہے، ہم اور آپ جیسا انسان اچانک کھڑا ہوتا ہے، ہلکا سا جھونکا آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ جب مشینری گڑبڑاتی ہے تو اس کو بہیڑی، پیلی بھیت اور یہ کیا ہے آپ کے پاس میں، ان تمام گاؤں وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے۔ لیکن انسان کا اگر عقیدہ ڈگمگاتا ہے تو اس کو دیار اعلیٰ حضرت میں لے جایا جاتا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، اچھے رضا پیارے رضا سوڑے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی المولا عنہ، جو آج کی بزم کے تعلق سے قلم اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ وہ اشعار ہیں، آپ جب جب سنیں گے آپ کو لگے گا شاید پہلی ہی بار سن رہے ہیں، چونکہ یہ کسی اغیرہ وغیرہ کی شاعری نہیں ہے،
بلکہ عشق و محبت میں ڈوب کر لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بولنا پڑے گا، کچھ بولنا پڑے گا، وگرنہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے میں کس ماحول میں سنانے والا ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کس موڈ میں سننے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے اور یہ میک ساتھ دے گا، تب کچھ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ذرا جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ اور ایک دوسرا عاشق اٹھتا ہے اعلان فرماتا ہے، زمانہ جانتا ہے شان و شوکت غوث اعظم کی، اگر واقعی حقیقت پیش کر رہا ہوں تو کنجوسی نہ کیجئے، زباں ہلائیے زور سے سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا۔ زمانہ جانتا ہے شان و شوکت غوث اعظم کی، زمین سے آسمان تک ہے حکومت غوث اعظم کی، اور قسم اللہ کی اس کو جہنم چھو نہیں سکتا، قسم اللہ کی اس کو جہنم چھو نہیں سکتا، کہ جس کے دل میں رہتی ہے محبت غوث اعظم کی، کہ جس کے دل میں رہتی ہے محبت غوث اعظم کی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بولو ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہماری ہر محفل ذکر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہی سجا کرتی ہے۔ آج اس دنیا میں بے شمار محفلیں سجا کرتی ہیں، آج اس دنیا میں بے شمار بولنے والے آیا کرتے ہیں، آج اس دنیا میں بے شمار سننے والے آیا کرتے ہیں، آج اس دنیا میں بے شمار پنڈال لگائے جاتے ہیں، لیکن اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، آپ اس دنیا کا جائزہ لیں گے تب آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ کتنا انسان اس دنیا میں ایسا ہے جو دنیا دار کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، پردھان منتری کے نام کی محفل سجاتا ہے، صاحب کرسی کے نام کی محفل سجاتا ہے، صاحب حکومت کے نام کی محفل سجاتا ہے، صاحب عہدیدار کے نام کی محفل سجاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور انشاءاللہ تا دم مرگ یہ طریقہ رہے گا کہ وہ جب جب یاد مناتا ہے کسی دنیا دار کی یاد نہیں مناتا ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کی یاد مناتا ہے، نبیوں کے امام کی یاد مناتا ہے، ولیوں کے امام کی یاد مناتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ آخر اس میں راز کون سا ہے؟ تب سنو میرے دینی اسلامی بھائیوں، ارے مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جس طریقے سے ایک پیاسا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، جس طریقے سے ایک بلبل پھولوں کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، جس طریقے سے ایک پروانے کو شمع کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کا یہ معاملہ ہے کہ انہیں ذکر حبیب کے بغیر چین نہیں ملتا ہے۔ تبھی نہ عاشق رسول کہتا ہے یا رسول اللہ، نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ محمود نعمانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. آج ہم غوث اعظم کا ذکر کرنے آئے. کون غوث اعظم؟ جن کا یہ اعلان اگر میں پورب کی آخری حد پہ رہوں، پچھم کی آخری حد سے اگر کوئی میرا مرید مدد کے لیے پکارتا ہے، میں وہیں سے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں. آج ہم اس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں جس غوث کا یہ اعلان ہے. میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ پہ ہتھیلی کا رائی کا دانہ ہوتا ہے. الغرض آپ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاؤ گے، میں نے اندازہ کر لیا ہے. بس حاضری کا شرف حاصل کر کے اور علامہ عباس نظامی صاحب قبلہ کے حکم پر لبیک کہنے کے بعد چند لمحات خدمت کر کے میں آپ سے رخصت ہو جانے کی اجازت چاہوں گا. ذرا جی لگا کے پیش کی بولیے گا سبحان اللہ. بندہ مومن اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اس کے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اب جو یہ چاہے میرے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگے. جو ہی غلام غوث سمدانی محمود عالم نعمانی کا آپ کو اشارہ ملے، فوری طور پہ آپ کی زباں ہلے اور سبحان اللہ کی صدا ہونا چاہیے. یہ وہ غوث اعظم ہے. ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو ہے حضرت غوث اعظم کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے غوث اعظم، ارے یہ اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے، یہ اتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، مذہب اسلام کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. آخرکار آپ انہیں دین کا پیغام دیتے کیوں نہیں ہو؟ تب ایسے موقع پر غوث اعظم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ارے میرے سامنے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اتنے فصیح و بلیغ لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کے سامنے میری زبان کھلنے کی جسارت نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب غلام مصطفیٰ نے اتنا عریضہ پیش کیا تھا تب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام سن سن، اگر یہی معاملہ ہے تو ذرا اپنے منہ کو کھولیے گا. سیدنا سرکار غوث پاک اپنے منہ کو کھولتے ہیں اور ادھر غوث اعظم کو منہ کا کھولنا تھا، ادھر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دہنے مبارک یعنی منہ مبارک میں اپنا لعاب نور ڈالتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ لعاب مصطفیٰ ہے، اگر حضرت جابر کے کھانے میں ڈال دیا جاتا ہے، معمولی سے کھانے میں ڈال دیا جاتا ہے، بے شمار مہمان کھا بھی جاتے ہیں اور وہ کھانا بچ بھی جاتا ہے. یہی وہ لعاب مصطفیٰ ہے، اگر کسی خالی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یہی وہ لعاب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جنگ کے موقع پر ایک غلام مصطفیٰ کا ہاتھ تن سے جدا ہو جاتا ہے. جنگ میں ہاتھ کا کٹنا تھا، دوسرے ہاتھ میں کٹے ہوئے بازو کو اٹھا کر مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے مجھے لا علاجی کا دوا دے دیا. فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہوا. اے پیارے آقا، اگر آپ بھی اس کا علاج نہیں کریں گے تو زمانہ تانے دیتا ہوا نظر آئے گا، لہذا اے آقا اس کا علاج کر دیجئے. تب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام کے کٹے ہوئے بازو پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور لگانے کے بعد دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. ادھر دونوں ہاتھ کا جوڑنا تھا. دوڑتے چلے جا رہے ہیں صحابی رسول. عالم تصور میں غلام غوث سمدانی محمود عالم نعمانی نے عریضہ پیش کیا تھا ایک غلام مصطفیٰ، ارے کیا آپ کا یہ بازو پہلے جیسا طاقتور ہو گیا ہے؟ تب سنو جشن غوث الورا منانے والوں، ایسے موقع پر صحابی رسول نے جواباً ارشاد فرمایا تھا ارے نعمانی کیسی بات کرتے ہو، لعاب مصطفیٰ لگنے کی برکت سے میرے اس ہاتھ کا پاور کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے.
سبحان کئی گنا ذرا آپ تو بولو، لب تو کھولو، سرد پڑ گئے کیا؟ سرد نہیں پڑنا چاہیے۔ نبی کے میلاد میں آنے کے بعد تو سرد کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، گرماہٹ ہی گرماہٹ ہے۔ اور پھر سنی ہر وقت کیوں نہ گرماہٹ میں رہے، چونکہ اس کی بیٹری کبھی تو بغداد والے چارج کرتے ہیں، کبھی تو کلیر والے چارج کرتے ہیں، کبھی تو مہریرہ والے چارج کرتے ہیں، اور کبھی تو بریلی والے چارج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ پیاری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت غوث اعظم سے کہا کہ اپنے منہ کو کھولیے گا۔ میری اور آپ کی غوث اپنے منہ کو کھولتے ہیں، ادھر منہ کا کھولنا تھا۔ مصطفیٰ پیارے نے لعاب دہن ڈالا، ایک مرتبہ ڈالا، دو مرتبہ ڈالا، تین مرتبہ ڈالا، چار مرتبہ ڈالا، آخر کار تاریخ میں آیا ہے یکے بعد دیگرے مصطفیٰ پیاری نے 7 مرتبہ اپنے لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک سیدنا سرکار غوث پاک کی آنکھ میں جو ہے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند لمحات کی بات کیا دیکھتے ہیں، سامنے سے داماد پیمبر فاتح خیبر حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ عالم خواب کا معاملہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اے عبد القادر، یہ اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع آپ کا بیان سننے کے لیے آیا ہے، آپ ہیں کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں مذہب اسلام کے تعلق سے کیوں نہیں بتلاتے ہیں؟ انہیں بھی سیدنا سرکار غوث پاک نے یہی جواباً عریضہ پیش کیا تھا، ارے میں بولنا چاہتا ہوں پر میری زبان حرکت میں نہیں آ رہی ہے، چونکہ یہ اتنے فصیح و بلیغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب حضرت مولا علی نے بھی کہا تھا، اگر یہی معاملہ ہے تو ذرا اپنے منہ کو کھولیے گا۔ آپ تو سبحان اللہ بولیے گا، جی لگا کے بولیے گا، کہا صبح کھولیے، منہ کو کھولا۔ داماد پیمبر نے بھی لعاب مبارک ڈالنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، آ رہا ہے یا جا رہا ہے؟ جانا نہیں چاہیے، آنا چاہیے۔ آئے گا تبھی تو کچھ دیر جم کے سنو گے، میرے بعد پھر شاکار ترنم کو سنو گے۔ میں بیچ میں تھوڑی دیوار بن گیا ہوں، ذرا جی لگا کے بولیے۔ داماد مصطفیٰ نے لعاب مبارک ڈالا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، آخر کار 6 مرتبہ ڈالا۔ اور جب 6 مرتبہ پورا ہو گیا، اب 7ویں مرتبہ داماد پیمبر نے نہیں ڈالا۔ جب 6 مرتبہ ڈالنے کے بعد داماد مصطفیٰ نے اپنا قدم پیچھے کو ہٹایا۔ غلام غوث سمدانی محمود عالم نعمانی نے عالم تصور میں عریضہ پیش کیا، یہ داماد پیمبر، ارے مدینے والے آقا نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ 6 مرتبہ ڈال کے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تب سنو جشن غوث الورا منانے والوں، داماد پیمبر نے جواب دیا تھا، اے نعمانی سنو سنو، ارے نبی وہ ہوتا ہے جو ایک گنتی آگے ہوتا ہے، اور امتی وہ ہوتا ہے جو ایک گنتی پیچھے ہوتا ہے، یعنی نبی کا معاملہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے،
ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا، اگر ہے تو بول دو ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہی سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مدرسے میں وضو بنا رہے ہیں، کیا آپ بھی بناتے ہو؟ ڈیلی بناتے ہو یا جمعہ جمعہ؟ آج تو میاں حالات یہ ہیں، اگر ہفتہ کو پیدا ہوا تو ہفتی، اتوار کو پیدا ہوا تو اتواری، پیر کو پیدا ہوا تو پیری، منگل کو پیدا ہوا تو منگلی، اور بدھ کو پیدا ہوا تو بدھی، اور جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتی، اور جمعہ کو پیدا ہوا تو جمعہ۔ اے میرے پیاری اسلامی بھائیوں، اگر نام رکھنا ہے آپ کو تو شرعی دائرے میں رکھیے گا، اگر نام رکھنا ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق رکھیے گا، چونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے نام پہ نام رکھتا ہے یا جو میرے نام کے آگے یا پیچھے، جو اپنے نام کے آگے یا پیچھے میرا نام لگا لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، چچا بھتیجے کا نہیں ہوگا، بھتیجا چچا کا نہیں ہوگا، ارے حد تو یہ ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا نہیں ہوگا، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا نہیں ہوگا۔ ایسے پرفتن دور میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا یا جس کے نام کے آگے یا پیچھے میرا نام لگا ہوگا، جب ایسا پرفتن دور ہوگا تب میں اپنے نام کے ساتھ نام رکھنے والے کی بخشش و مغفرت کرا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، علامہ محمود عالم نعمانی، سرزمین بھنگا ڈاڈی، نوجوانان بھنگا ڈاڈی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے واہ واہ واہ۔ ہماری ماں بہنیں سوچتی ہوں گی مولانا ہمارے تعلق سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، جی کچھ کہہ ہی نہیں رہے، لہذا آئندہ سال جلسہ ہوگا، خواتین کا جلسہ کیا جائے گا، پڑھنے والی خواتین کو بلایا جائے گا، اور سننے والی بھی خواتین ہوں گی، اور ساؤنڈ چلانے والے بھی ہو سکتا ہے خاتون کوئی ہو، اور جو ہے ٹیپ ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کرنے والی بھی کوئی خاتون ہو، چونکہ آج تو مردوں سے زیادہ خواتین آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، ان کو اپنے محدود دائرے میں ہی رکھیے گا۔ میری ماں بہنیں سوچتی ہوں گی یہ تو مردوں کے تعلق سے کہہ دیا، ہمارے تعلق سے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ غلامی غوث سمدانی محمود عالم نعمانی ہر ایک کے لیے نسخہ لے کر کے آیا ہے۔ جہاں مردوں کا یہ معاملہ ہے وہیں پر عورتوں کا بھی معاملہ سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری چھوٹی شہزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو
اپنے قریب کیا، اپنے قریب کیا، اپنے قریب کیا۔ کب بولو گے میرا دم نکلنے کے بعد سبحان اللہ بولو گے؟ ارے جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد کہا اے ہماری شہزادی سنو سنو، ارے یہ چادر لے جاؤ چادر۔ عرض کی ابا حضور یہ چادر لینے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا یہ چادر لے جاؤ اور جتنی عورتیں فاطمہ نام کی ہو ان کو لائن میں کھڑا کر دو، اور لائن میں کھڑا کرنے کے بعد ہر فاطمہ نام کی عورت کو اس چادر سے ایک ایک ٹکڑا کاٹتی جانا اور انہیں دیتی جانا اور انہیں دیتی جانا۔ اب میں کہتا ہوں میاں اختیار مصطفیٰ اس سے بھی ثابت ہو گیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ 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 واہ، نعرہ رسالت، من کنتو مولا علی علی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھی حضرت، واہ واہ واہ۔ چوم کے بولو، لبوں کو چوم کے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ دمداری سے بولو، اور لہ کے بولیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھا خطاب ماشاءاللہ، واہ واہ۔ میں عرض کر رہا کہ مصطفیٰ پیاری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے غلام بس جیسا ہے رہنے دیجیے، پتہ لگے ڈھول سے کھال بھی چلی جائے۔ نہ تھوڑا میں محنت کر لیتا ہوں بھائی جان کے بدلے، دعا دیں گے مجھے، آپ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ توفیق مانگیے، اللہ انہیں توفیق دے اچھا چلانے کی۔ مائک اچھا چلتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں مس ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ دور ہوگا غوث کے صدقے میں۔ آپ مس کال نہ کیجئے گا، آپ تو پوری کال کیجئے گا، جی جی واہ کیجئے گا، کال کیجئے گا، جی لگا کے بولیے گا سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، واہ۔ آج کل ہم نیکیاں کرنے میں بڑے پیچھے، بولو جی، ہاں بہت پیچھے، کتنا پیچھے میں بتا نہیں سکتا۔ مصطفیٰ پیارے کے چند چہیتے غلام غریب طبقے کے صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہمارے پڑوس میں کچھ مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ بولو جی کون؟ مالدار کون؟ مالدار 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 کا مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر روپیہ پیسہ خرچ کر کے نیکی کمانے کا معاملہ آتا ہے وہ ہم سے آگے نکل جاتی ہیں، لیکن جہاں روپیہ پیسہ خرچ نہ کر کے نیکی کمانے کا معاملہ آتا ہے ہم ان سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ دینے کا نمبر آئے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، زکوٰۃ دے کر وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ صدقہ کرنے کا نمبر آتا ہے، وہ صاحب ثروت ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ حج کرنے کا موقع آتا ہے، وہ صاحب استطاعت ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جہاں نماز کا معاملہ آتا ہے ہم آگے نہیں نکلنے دیتے، جہاں روزے کا معاملہ آتا ہے آگے نہیں نکلنے دیتے، جہاں سبحان اللہ کہنے کا معاملہ آتا ہے آگے نہیں نکلنے دیتے، جہاں درود پڑھنے کا معاملہ آتا ہے آگے نہیں نکلنے دیتے۔ جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غریب طبقے کے غلاموں کی زبانیں اتنا سنا، تب میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، جیسے کہ آج کے دور میں عقل کا اندھا دیو کا بندہ کہتا ہے محمد یا علی جن کا نام، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں
اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو نسخہ میں بتلائے دیتا ہوں اور عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ واہ 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 واہ، عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ واہ، عمل کرنا تمہاری کہا نسخہ میں بتلاتا ہوں، عمل تمہاری ذمہ داری۔ عرض کیجیے آقا بتلائیے۔ تب میری اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو سنو، جب تم رات کو چارپائی پہ پہنچا کرو، واہ 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 واہ، چار بولو پر پہنچا کرو۔ واہ، نہیں بولو گے تو بچا کے لے جاؤں گا، کل کہیں اور بیان کر دوں گا۔ سبحان، ہم لوگوں کا تو یہ کام ہے، اللہ جاری رکھے اس کو اپنے حبیب کے صدقے۔ اے ہے، آپ نہیں سنو گے تو کہیں اور سنا دیں گے۔ واہ، کا نسخہ میں بتلائے دیتا ہوں۔ عرض کی آقا ضرور۔ فرمایا جب رات کو چارپائی پہ سونے کے لیے جایا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، یاد ہوگا، جی جی جی، یاد ہوگا۔ بے شک اس تسبیح کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ بے شک بے شک، کیوں کہتے ہیں تسبیح فاطمہ؟ ذرا سن لو لگے ہاتھ۔ اے ہے، ایک مرتبہ کا بیان میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خادم اور نوکرانی بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی نے کہا، اے ہماری شریک حیا سنو سنو، ارے تم کام کاج کرتی ہو نا، آپ کا مونڈا بھی داغدار ہو گیا ہے، آپ کا ہاتھ بھی داغدار ہو گیا ہے، دن بھر کام کرتی رہتی ہو، جاؤ مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں چلی جاؤ اور آپ بھی کوئی خادمہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے لے آؤ۔ مصطفیٰ پیارے کی شہزادی جاتی ہیں اور جانے کے بعد عریضہ پیش کرتی ہیں، تب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے میری شہزادی سنو سنو، کیا میں تمہیں اس سے اچھا نسخہ عطا نہ فرما دوں؟ عرض کی ابا حضور ضرور عطا فرمائیے گا۔ تب مصطفیٰ پیارے نے کہا تھا کہ تم جو ہے پانچوں ٹائم کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا اپنے غلاموں سے 33 مرتبہ جب رات کو چارپائی پہ سونے کے لیے جایا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ عرض کی آقا اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ تب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو سنو، ارے اس کا فائدہ یہ ملے گا جتنا وہ روپیہ دولت خرچ کر کے ثواب کماتے ہیں، تم اگر یہ چارپائی پہ سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لو گے، جتنا وہ مال خرچ کر کے نیکیاں کماتے ہیں، ان کی نیکیوں کی برابر تم بھی نیکیاں کمانے کے حقدار ہو۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، سرزمین بھنگا ڈاڈی، نوجوان بھنگا ڈاڈی، علامہ محمود عالم نعمانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہا؟ آپ بھی اتنے ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے۔ بے شک، غلامان مصطفیٰ واپس گئے اور جانے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ ہمارا حال یہ ہے، اس کان سے سنا، اس کان سے بولے بھائی مولانا لوگوں کا تو کام ہے، یہی بات ہے نا، مولانا لوگوں کا تو کام ہے۔ نہیں میرے پیارے، آپ کے لیے ایک درسگاہ ہے، جس طریقے سے مدرسے میں بچے کو پڑھایا جاتا ہے،
ویسے یہ وقتاً فوقتاً جلسہ جلوس ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک درسگاہ ہے۔ آپ احسان مانو ہمارے نادر بھائی اور ان کے تمام اعزاء اقربا اور تمام بھائیوں کا کہ انہوں نے یہ جلسہ سجا کر جشن غوث الورا منا کر آپ کو بلایا بھی ہے اور لنگر کھلایا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غلامان مصطفیٰ اپنے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد جو مصطفیٰ پیارے نے عمل بتایا تھا، رات کو چارپائی پہ پہنچے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، 4 دن پڑھا، چند دن پڑھا۔ جب چند دن پڑھا تو پڑوس میں جو مالدار طبقے کے لوگ رہتے تھے عباس بھائی، انہیں بھی بھنک لگ گئی، اور جب انہیں بھنک لگی تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ آج ہم ہیں جو نیکیاں کمانے میں پیچھے ہیں، پہلے کے زمانے میں جائیے غلامان مصطفیٰ ایک ایک نیکی کمانے کا حق رکھا کرتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا انہیں بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ان غریب طبقے کے غلامان مصطفیٰ کو پتا چلا کہ اب مالدار لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو یہ پھر دوسری مرتبہ مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، معمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا غیبدہ نبی نے کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہوا یہ کہ ہم رات کو چپ کے اپنی چارپائیوں پہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے پڑوس کے مالدار لوگوں کو اس وظیفے کے تعلق سے پتا چل گیا ہے اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سماعت فرمایا، تب میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو سنو، ارے اگر یہی معاملہ ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر یہی معاملہ ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ فرمائے۔ اس کے یہاں کسی کے لیے کمی نہیں، کسی کے لیے کمی نہیں ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک اپنے مدرسہ میں وضو بنا رہے، وہ لوگ کیا کر رہے؟ وضو بنا رہے۔ آج ہم اگر موٹر سائیکل پہ یا غوث المدد لکھوا لیتے ہیں، کچھ لوگ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہاں کچھ لوگ کے پیٹ میں درد، اور وہ ہوتا کون ہے؟ 24 نمبری۔ کون؟ 24 نمبری۔ مکان پہ لکھوائیں تب درد، دکان پہ لکھوائیں تب درد۔ اور یہ سنیوں کا عجیب معاملہ ہے، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نادان تجھے کیا پتا، مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ درود، تم کیا جانو ہمارے بزرگوں کی شان کیا ہے؟ ارے ان کی شان تو یہ ہے، اپنے مدرسے میں وضو بنائے، ادھر ان کے غلام ایک قافلے پر سامان لے کر روانہ ہو، راستے میں ڈاکو گھیر لیتے ہیں اور ڈاکو ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں۔ ادھر ڈاکوؤں کا مال لوٹنا تھا، فوری طور پہ غلامان غوث اعظم وہیں سے عرض کرتے ہیں المدد یا غوث اعظم۔ ادھر سیدنا سرکار غوث پاک وضو بنا کے فارغ ہوتے ہیں، اپنی کھڑا بن کو پہنتے ہیں جن کو ہم جوتی مبارکہ کہتے ہیں۔ ارے یہی وہ جوتی ہے ہندوستان کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب پرتھوی رات کے چاند پر پھیلتے ہیں تو وہ اتر کے نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کھڑابن یعنی جوتی کو ایک ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں، دوسری جوتی کو لیتے ہیں فضا میں اڑا دیتے ہیں۔
جتنے غلامان غوثی اعظم اس مجمع میں موجود تھے تمام دیکھ کے حیران ہو گئے. عرض کی اے آقا ارے معمہ سمجھ میں نہیں آتا, نہ ہی تو کوئی آیا ہے نہ ہی تو کوئی گیا ہے, آخر آپ نے اپنی جوتی کو آسمان کی جانب کیوں اڑایا ہے؟ تب میرے غوثی اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا اے آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کیا سمجھ پاؤ گے, آپ کیا سمجھ پاؤ گے؟ عرض کی آقا وہ کیا؟ کہا میرے غلاموں کا ایک قافلہ ایک راستے سے گزر رہا تھا, ان پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا, وہیں سے اس قافلے نے مجھے پکارا یعنی یا غوث المدد کہا, میں نے یہیں پہ کھڑے کھڑے یہیں پہ ٹھہرے ٹھہرے یہیں سے ان کی مدد کر دی. سبحان اللہ. بابا بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کرامت غوث اعظم, احسانات غوث اعظم علامہ محمود عالم نعمانی سرزمین بھگا ڈانڈی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بابا بابا کیا کر دیا؟ مدد کر دی. کر دی بے شک. آپ نے اپنے غلاموں سے کہا اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو. آپ بھی بول کے دیکھ لو. یا غوث المدد. کہو گے مولانا ہمیں بول کے کہاں دکھے گا, ہمیں بول کے کہاں دکھے گا؟ میں کہوں گا پیاری آنکھ والا پلی جو بن کا ایک اور کو کیا آئے نظر, کیا دیکھیں بے شک. دیکھنے کے لیے آنکھ ہونا چاہیے. واہ کیسی غوث اعظم جیسی جو اعلان کرے میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھ رہا. واہ واہ واہ. بولو جی, دانا دیکھ رہا. کہ اگر یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ لو. عباس بھائی شاعر صاحب توجہ, کہ یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ لو. چند غلامان غوث الورا وہاں سے اٹھے, اٹھنے کے بعد جہاں اس قافلے پہ حملہ ہوا تھا وہیں پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد کس بات کا نظارہ کرتے ہیں؟ ایک ڈاکو کے سر پہ یہ چپل پڑی, کھڑاوے مبارکہ پڑی, وہ نیچے بے ہوش پڑا ہوا ہے, اور دوسرے کے ادھر کن پٹی پہ پڑتی ہے, وہ نیچے بے ہوش پڑا ہوا ہے, اور باقی ان کے جتنے ڈاکو جو ہے ساتھی تھے وہ لوٹا ہوا مال آپ کے غلاموں کو واپس کر دیتے ہیں. ادھر لوٹا ہوا مال آپ کے غلاموں کو واپس کیا, وہ تمام ساز و سامان غلامان غوث الورا لے کر کہیں اور نہیں گئے بلکہ آپ کے ہی مدرسے میں حاضر ہو گئے, اور حاضر ہونے کے بعد اس تمام مال کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی, بہت اچھا. قدموں میں ڈال دیا. واہ, یہی وہ غوث اعظم. آج ہمارے بھائی نے 11ویں منائی, ضرور یہاں غوث اعظم آئے, خود مصطفیٰ آئے, اور ہم کیا بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کی جماعت موجود. سبحان اللہ, یہ حقیقت ہے بے شک, یہ حقیقت کیا ہے؟ فرشتوں کی جماعت موجود ہے. آپ کہو گے مولانا, آرام سے بیٹھیے, آپ کہو گے مولانا ہو تو ذرا دکھاؤ, پھر وہی شعر پلٹتا ہوں. آنکھ والا تیری, آنکھ والا تیری, آنکھ والا تیری, آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, ہمیں دیدہ کور کو کیا آئے نظر, کیا دیکھے. ایک مرتبہ کا بیان جس طریقے سے آج ہمارے نادر بھائی اور ان کے احباب نے محفل سجائی, لنگر لٹایا. اللہ اللہ, یہ وہ لنگر, یہ وہ لنگر. دہلی کی سرزمین, دہلی کی سرزمین, آج بے شمار لوگوں نے لنگر کھایا ہوگا. دہلی کی سرزمین, اس سے پہلے یہ بات سنو ذرا, جی لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شخص سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
انعقاد ہوا. جس طریقے سے آج آپ لوگ سننے آئے ہو ایسے ہی وہاں پر سننے کے لیے گئے. لیکن فرق اتنا ہے ہمارے نادر بھائی نے سننے کے لیے آپ کو بلایا تو ہے لیکن یہاں ٹوکن کا کوئی مسئلہ نہیں ٹوکن کا کوئی مسئلہ جس کے پاس ٹوکن ہوگا وہ آئے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہاں پر یہ معاملہ تھا اللہ اللہ ایک احاطے میں جلسہ ہو رہا مین گیٹ پہ ایک شخص کو بٹھا دیا جاتا ہے. اب وہ جس کو چاہتا ہے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے جس کو اجازت ملتی ہے وہ اندر انٹری کرتا ہے. مثال کے طور پہ زید کو اجازت ملی اندر داخل ہو گیا بکر کو اجازت ملی اندر داخل ہو گیا. المختصر یہ کہ جسے اجازت ملتی گئی وہ اندر جاتا گیا. آخر کار وقت اپنا جو ہے گزرتا گیا وقت اپنا پاس ہوتا رہے جو آتا گیا جاتا گیا. آخر میں ایک ایسی ضعیف اور جو ہے کمزور سی عورت آتی ہے بیچاری جس کا کہ پھٹا ہوا لباس ہے اس کے ساتھ میں کم سن یعنی کم عمر بچی ہے اس کا لباس بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. جب وہ گیٹ پہ آتی ہے اور آنے کے بعد اجازت چاہتی ہے گیٹ پہ بیٹھنے والے نے کہا تھا کیا ٹوکن ہے اندر جانے کا؟ ارے اندر جانا چاہتی ہو کیا اجازت نامہ ہے آپ کے پاس ٹوکن ہے کوئی ثبوت ہے اندر جانے کا؟ تب وہ غریب البطن عورت خاتون جواب دیتی ہے یہ گیٹ پر بیٹھنے والے ارے کیا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم میں شامل ہونے کے لیے بھی ٹوکن کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا صرف وہ مالداروں کے نبی ہیں کیا غریبوں کے نبی نہیں ہیں؟ آخر کار گیٹ پر بیٹھنے والے نے عباس بھائی اندر داخل نہیں ہونے دیا ارشاد بھائی اندر داخل نہیں ہونے دیا. جب اس نے دھکا دیا دھتکارا پھٹکارا دھتکارا تو اس کی جو کمسن بچی ساتھ میں تھی آخر کار ماں کے آنسوؤں کا وہ ہے بھرم نہ پڑ پائی. آخر کار ماں کے آنسوؤں کو دیکھ نہیں پائی. جب ماں آہو بکا کرنا شروع کرتی ہے اس بچی نے ماں سے کہا تھا اے ماں اگر یہی معاملہ ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے چلو اپنا گھر واپس چلتے ہیں. ماں بیٹی گھر پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد آپ کے گلے میں جو دوپٹہ تھا اس دوپٹے کو اتارتی ہے اور اتارنے کے بعد فرش کو صاف کرتی ہے اور فرش کو صاف کرنے کے بعد وہ ننھی منی بچی کہتی ہے اے ہماری والدہ سنو سنو ارے آپ میرے سامنے بیٹھو اور میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں. کہا مطلب یہ ہے کہ مدینے والے آقا اور غوث پاک کا ذکر میں اپنی زبان سے کروں گی اور آپ میرے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ پیارے کے ذکر کو ملاحظہ فرمانا غوثی اعظم کے ذکر کو ملاحظہ فرمانا. اب ذرا سنے مقدر کے دھنی ہیں یہ جشن غوث الورا منانے والے چونکہ مصطفیٰ پیارے بھی یہی ہیں غوثی اعظم بھی یہی ہیں مدینے والے بھی یہی ہیں بغداد والے بھی یہی ہیں تمام یہی ہیں. آپ کہو کہ مولانا وہ کیسے؟ تب اس لڑکی نے چند لمحات اپنے مکان پہ ذکر کیا تھا اور اس کی والدہ نے سنا تھا. اچانک اس کی والدہ اپنی نگاہ کو اٹھا کر عباس بھائی پیچھے گیٹ کی جانب دیکھتی ہے تو کس بات کا نظارہ کرتی ہے کہ اس کی اچانک چیخ نکل جاتی ہے اور بیٹی نے کہا اماں ارے یہ چیخنے کا معاملہ کیسا ہے؟ تب اس کی والدہ نے کہا تھا ارے تو دیکھ نہیں رہی ہے بغداد والے دولہا ہماری چوکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت خواجہ کا ہندوستان کرامت غوث اعظم علامہ محمود عالم نعمانی سرزمین بھگا ڈانڈی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ارے بابا کیا دیکھ نہیں رہی ہو؟ غوث اعظم ہماری چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ بولنا پڑے گا جی لگا کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ غوث اعظم چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. اب ذرا سن جاتی ہے وہ خاتون
غوث کی بارگاہ میں. کہاں چلے بیٹا؟ ارے مجھ غریب پر رحم کر لے بھیا. کاہے کو چلا بھائی؟ ہاں میں اتنے دور سے آیا بھائی. نیند با لگا، نیند با لگاؤ، نہیں لگاؤ بٹوا کی ہے نا. بھائی ایسی محفلیں مقدر والوں کو ملتی ہیں، چونکہ یہ جنت کی کیاری ہے. میں نہیں کہتا، یہ نہیں کہتے، خود صاحب محفل مصطفیٰ پیارے کہتے. واہ 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 سبحان اللہ. چلیں ابو جی بولو جی چلیں. وگرنہ میں نے یہ بدصورت چہرہ دکھا دیا ہے. واپس جا سکتا ہوں واخر دعوانا کہہ کے. اور اگر دائیں بائیں ہو کر بھنگا ڈاڈی یا بھانڈانی والوں یہ چاہتے ہو کہ مولانا مائک سے کب ہٹیں ہم اپنی نیند کے لیے بستر پہ، تو سن لو بھنگا ڈانڈی والو، بن کے آیا ہوں مہمان نہیں جاؤں گا. فی الوقت آپ کا 2 پیسے کا کھا کے پان نہیں. اے جشن غوث الورا میں آنے والوں، دائیں بائیں ہو کر اٹھک بیٹھک کر کے غلام غوث سمدانی کو مائک سے ہٹنے کا اشارہ نہ کرنا، وگرنہ آج تم سب کو کر دوں گا پریشان. لیکن اے میرے بھائی ایسی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، سسکیاں لینے کی بات نہیں، آہو بکا کرنے کی بات نہیں، بلکہ خوشی منانے کی بات. سبحان اللہ. خوشی منانے کی بات. آپ کہو گے مولانا خوشی کیسی؟ میں کہہ کے جاؤں گا خوشی ایسی کہ جو ایسی محفلوں میں توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی اور آپ کی بھی، جو ایسی محفلوں میں آ کر کے پھنس جاتا ہے. آگے کا مصرع بولنے سے پہلے سبحان اللہ بولنا پڑے گا. ارے جو ایسی محفلوں میں آ کر کے پھنس جاتا ہے، ارے وہی جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جہاں محفل میلاد پاک ہو رہی، اس غریب عورت کی چوکھٹ کو چوم رہی. وہ غریب عورت جاتی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. سونا پاس ہے سونا بنے سب کچھ ہے. سونا زہر اٹھ پہ. توجہ دیجیے توجہ دیجیے توجہ دیجیے توجہ دیجیے. مجھے اشارہ ہوا تھا، عباس بھائی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں اس کا عادی نہیں. ہاں وہ ہیں مولانا ذاکر پڑوسی، سمجھے نہیں؟ کھرپی کاٹ کے ہنسیاں کاٹ جانے کے. ہاں میں اس چیز کا عادی، معذرت چاہوں گا عباس بھائی. ہاں چونکہ میں یہ چاہتا ہوں جس محفل میں ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے اس کی برکتیں ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. برکتیں نہیں ملتی ہیں پھر جہاں ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے. بس گھنٹہ 2 گھنٹہ ہنسی ٹھٹا ہو جائے گا، آپ یہ کہہ دو کہ مولانا آئے تھے بہت ہنسایا، لیکن صبح کو اگر معلوم کرے گا کوئی مولانا دے کے کیا گئے، بولے بس یہ مت معلوم کرو دے کے کیا گئے. بولے ہاں ہنسایا بہت، لیکن نہیں میرے پیارے، ہنسی کے لیے محفلیں نہیں ہونا چاہیے، اس نیت سے آنا چاہیے محفل میں. آج 3 طرح کے لوگ محفل میں آتے ہیں. ایک تو وہ طبقہ آتا ہے چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ محفل سجی کیسی. دوسرا وہ طبقہ آتا ہے چلو کچھ دیر چل کے بیٹھتے ہیں، نادر بھائی کا کھایا ہے ان کو خوش کر دیتے ہیں. مگر اب جو آپ بیٹھے ہیں میں اپنے نظریے سے کہہ رہا ہوں، واقعی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا حبیب بہتر جانتا ہے، غیب کی بات ہے یہ، لیکن میں ایک اندازہ شاعر صاحب پیش کرتا ہوں کہ تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں وہاں پر دین کی کچھ بات ہوگی، مذہب اسلام کی کچھ بات ہوگی. تیسرا وہ طبقہ ہوتا ہے اب جنہیں یہ چاہنا تھا کہ ہم پنڈال دیکھیں گے وہ بھی چلے گئے، اور جنہیں یہ دیکھنا تھا کہ ہم ان کو خوش کریں گے، شاعر صاحب کو دیکھیں گے، نقیب صاحب کو دیکھیں گے، بے بدل خطیب کو دیکھیں گے، ہٹا کٹا ہیں یا کمزور ہیں، کالے ہیں یا گورے ہیں، وہ سب چلے گئے. اب آپ بچے ہو، ایسے بچے ہو، ایسے بچے ہو، انشاءاللہ عالم
تصور میں مدینے کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا تھا ادھر غوثی اعظم نے اس غریب کی دہلیز کو چوما، وہ اٹھ کر کے جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے اے غوثی اعظم، کہاں میں غریب عورت، کہاں آپ کا بلند مقام، آپ کا کیسے آنا ہوا، آپ کا کیسے آنا ہوا، جملہ پیش کرنے کی کوشش کرنا، کہا آپ کا کیسے آنا ہوا۔ بغداد والے دولہا نے کہا ارے میں کیوں نہ آؤں، کتنی دیر سے اس محفل میں خود مدینے کے تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خود مدینے والے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیوں نہ آؤں، میں کیوں نہ ہو۔ کیوں نہ آؤں۔ تو مسلمانوں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، آدمی خوش نصیب، آدمی خوش نصیب، بس آخری بات جی لگا کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کس کس نے لنگر کھایا ذرا ہاتھ اٹھائیے، شرمانے کی بات نہیں، نہیں ہاتھ اٹھائیے، شرمانے کی بات نہیں، بے شک سب نے کھایا۔ حضرت 3 گاؤں کے لوگوں کو کھلایا ہے، ماشاءاللہ، بہت اور ہر سال کھلاتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور برکتیں دے سبحان اللہ۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ یہ تو خیر مسلم ہے، جی جی ماشاءاللہ، ٹی ٹی ایس ہے، بالکل، صرف نام کے مسلمان نہیں ہے بلکہ ٹی ٹی ایس ہے، سمجھے نہیں؟ ایک ہندو جانتے ہیں ہاں؟ ہندو غیر مسلم ہر سال ایسے موقع پر آ کر حضور غوث اعظم کی نیاز کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، سرکار کے غلام ہیں، بے شک گناہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاکار صحیح، پاپی صحیح، ہے انہی کی، پر ہیں انہی کے۔ بے شک، ہاں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے۔ کھانے والی، توجہ ہے، توجہ ہے، بے شک، چلیں چلتے ہیں۔ غیر مسلم ہر سال جس طریقے سے آج نادر بھائی نے اور ان کے اعزاء اقربا نے مل کر ہر سال یہ بھی کرتے ہیں، ویسے ہی ہر سال وہ بھی اپنے یہاں غوث کا لنگر لٹایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، لنگر لٹایا کرتا۔ حضرت 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، آج وہ جب تک زندہ رہا ہر سال اسی آنے والی تاریخ میں غوث کا لنگر لٹاتا رہا۔ آخر کار اس آیہ کریمہ پہ یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت جس بھی موت آ گئی، بھئی چاہے ہندو ہو، وہابی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آنا ہے نا۔ بے شک، کوئی شک، آخر کار اس کی موت آ گئی۔ اب مرنے کے بعد، بڑا مختصر سنا رہا ہوں، مرنے کے بعد ان لوگوں میں جو ہوتا ہے طور طریقہ، انتقال ہونے کے بعد انہوں نے اپنے معمول کے مطابق منو ٹین اکٹھے کیے، منو لکڑی اکٹھی کی، وغیرہ وغیرہ، جلانے کا انتظام ہو گیا۔ آخر کار اس کے جنازے کو رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد جلانے کا انتظام، تیلی لگائی گئی، لیکن اس کا جنازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے، ٹس سے مس نہیں ہو، نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اپنی بھاشا میں جو کہا وہ کہا، ادھر نہیں جانا ہے چونکہ وقت نہیں ہے اب اتنا۔ آخر کار پتہ یہ چلا کہ اس کو جلاؤ نہ، دریا میں بہا دو، لیکن جب بہانے کا نمبر آیا تو بہا بھی نہیں۔ آخر کار کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کو اگر، کیا بات ہے بھئی ماں بہنوں، خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بھئی۔ عورت کا تو مزاج ہے اگر تنہا ہو تو بس دیوار سے ہی ٹکر لینے لگتی ہے، سمجھے؟ صحیح بات، ہاں چائے بنا رہی ہو آرام سے بناؤ۔ جی جی، دیکھیے دیکھیے ادھر دیکھیے، آخر کار کسی کہنے والے نے کہا جلائیے گا نا، بہائیے گا نا، بلکہ اس کو مسلمان کی طرح غسل و کفن دے کر دفنائیے گا۔ واہ 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 واہ،
ہوا میں فیر نہیں کر رہا، غلام غوث سمدانی حقیقت پیش کر رہا ہے جی 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 کہ مسلمانوں کی طرح دفنائیے گا۔ واہ کہنے والوں نے کہا غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے غوث آخر ایسا شیطان کوئی بات نہیں، اے غوث آخر ایسا کیوں؟ تب میرے غوث اعظم نے جواب دیا تھا، سنو جی جی تب میرے غوث اعظم نے جواب دیا تھا کہ ایسا یوں کہ ہر سال یہ میری 11ویں کرتا تھا، واہ ہر سال یہ میری 11ویں کرتا تھا، لنگر لٹایا کرتا تھا، لنگر کھلایا کرتا تھا، عام طور پہ کھلاتا تھا۔ کہا پھر کہا سنو، جب اس کے انتقال کا وقت آیا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 11ویں کے صدقے میں اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، ایمان کی دولت عطا فرما دی، عطا فرما دی تھی۔ ابھی یہ کیا آیا تھا؟ بلی بلی، کیا بلی کیا ہریرہ، بلی ہو رہا، بہرحال ادھر نہیں جانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام یہی بریلی والے آقا، سبحان اللہ۔ سبحان، آپ کے دور میں محفل کا انعقاد ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ محفل صرف ہمارے لیے ہے، عام محفل ہے، جو چاہے وہ سننے کے لیے آئے۔ سرکار فاضل بریلوی کی قیادت و صدارت میں محفل کا انعقاد ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور سے سننا، بات آ گئی ہے، میں نے دیکھ کے اس پہ نظر پڑ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ محفل کا انعقاد ہوا، پڑھنے والے پڑھ رہے، سننے والے سن رہے، اسی درمیان ایک بندر آ کر کے دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے۔ بندر تو جانتے ہیں، بندر آ کر بیٹھ گیا، پورا جلسہ سنا، پورا پروگرام سنا، جس طرح ابھی کچھ دیر کے بعد نعت پاک کے بعد ہم لوگ ادب کے دائرے میں کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے، وہ لوگ پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے، اس سے بھی کچھ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ پیارے کے غلاموں نے محفل کو ختم کرنے کے بعد ادب کے دائرے میں سلام پڑھنا شروع کیا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ بندر بھی اپنے دونوں آگے کے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دیتا ہے، ارے جہاں عقل والے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہی مجھ جیسے بے عقل جانور بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں۔ اسی لیے نعمانی کہتا ہے پڑھ کے صلی اللہ جو سو جائے، خلد کی وادیوں میں کھو جائے، خواب میں گر حدید آقا کی ہم غلاموں کی عید ہو جائے، اور پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، جانور احترام کرتے ہیں، میرے آقا کے ایک اشارے پر سنگریزے کلام کرتے ہیں، اور علامہ جمیل قادری بولے تو اس انداز میں بولے، ذرا آپ بھی بولیے گا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، واہ واہ واہ، الصلاۃ میرا لاشا بھی پڑھے گا، الصلاۃ والسلام، بھی پڑھے گا، الصلاۃ، میرا لاشا بھی پڑھے گا، الصلاۃ والسلام۔ تبرک کھایا؟ جی جی بولو کھایا نہیں کھایا؟ جی جی، یہی 11ویں دہلی کا نام سنا ہے؟ دہلی، دلی کہتے ہیں جس کو، اس سے پہلے آئی تھی بلی، ہنسنا نہیں، ہاں دلی تو جانتے ہو، دہلی نہیں جانتے ہو کہ دہلی کی سرزمین، یہی غوث پاک کا لنگر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو جی اور زور سے بولو، یہی غوث کا لنگر جہاں مجھ جیسا عالم تصور میں گناہگار کھانے والا، ان جیسا نیکوکار کھانے والا، اللہ اکبر، اللہ، آپ جیسا بہترین خوبصورت انسان کھانے والا، مثلا زید بھی شامل،
بکر بھی شامل، خالد بھی شامل، چھوٹا بھی شامل، بڑا بھی شامل، یہ بھی شامل، وہ بھی شامل۔ جہاں تمام شامل وہیں پر ایک آ جاتا ہے لمبا سا تلک لگانے والا، سب کو ٹنا ٹن کرنے والا، لمبا سا اینٹینا رکھنے والا۔ عباس بھائی جب اس نے یہ نظارہ کیا کہ یہاں تو سب بڑھ بڑھ کے لے رہے ہیں، اس نے بھی لگے ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ کیا بڑھانا تھا، ایک یا دو لقمہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، ایک یا دو لقمے کا آنا تھا، اس نے اپنے منہ میں رکھا، غیر مسلم ہے منہ میں رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد پیٹ کے اندر جاتا ہے، حلق کے نیچے پہنچتا ہے، ادھر جو ہے غوثی اعظم کے لنگر کا اس کے حلق کے نیچے پہنچنا تھا، اس کے دل کی دنیا چینج ہونے لگی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔